آخر میں میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ کے بہت سارے طلباء ہیں، آپ کے بہت سارے شاگرد ہیں، مریدین ہیں، خلفاء ہیں، دنیا بھر میں ہیں، رمضان شروع ہوا جاتا ہے، ان کے لیے کچھ تعلیم فرما دے کہ انہیں اس رمضان کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے مختصر، اور آخر میں جو ہے کچھ نصیحت فرما کر دعا فرمائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نصیحتی بھی ہے اور ایک طریقہ بھی ہے کہ بزرگوں نے اس ماہ کو حکم دیا ہے کہ مت رکھو، کیونکہ زندگی میں پھر تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں دوبارہ یہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو قدرت کی رحمت سے اور عطا سے تمہیں یہ عطا ہو گیا اس کے فضل و کرم سے، تو اس کے فضل کو ضائع نہ کرو، جتنی ہو سکے اس میں عبادت کرو، جتنی ہو سکے اطاعت کرو، جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرو۔ دیکھو جسمانی عبادت اور مالی عبادت دونوں میں فرق ہے۔ جسمانی عبادت آدمی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، لیکن مالی عبادت کے لیے نہیں۔ اور مالی عبادت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ جسمانی تو سب روزے رکھ رہے ہوں گے، سبحان اللہ، سب تراویح پڑھ رہے ہوں گے، لیکن صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں اور غریبوں کا خیال کوئی کوئی رکھ رہا ہو۔ اب رہ گئی بات یہ کہ غربت، کہ غربت میں ہم صدقہ کیسا کریں؟ اصل میں فراغ دستی میں صدقہ وہ ثواب نہیں رکھتا جو غربت میں رکھتا ہے۔ اللہ، اگر تیرے پاس ایک روٹی ہے تو ایک ٹکڑا اپنے پڑوسی کو بھی دے دے، یہ اصل بات ہے۔ دیکھو ہمیں اپنے پڑوس کا، آس پاس کا، اپنے دوستوں کا، احباب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی کافر بھی رہ رہا ہے تو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر وہ فاقے سے مرے گا تو جواب دے، اگر وہ کفر میں مرے گا تو وہ ذمہ دار ہے۔ تو وہ فاقے سے نہیں مرنا چاہیے، وہ بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ یہ رمضانوں میں کیا، رمضانوں کے علاوہ بھی اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہم اپنے پڑوسیوں سے غافل ہوتے ہیں، ان کے کسی اچھے برے کا خیال نہیں کرتے، جبکہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو کرنا چاہیے، ہم اپنے دوست احبابوں کا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن ہے، وہ مذہب ہے یا بد مذہب ہے۔ انسانیت کی حیثیت سے ہمیں سب کی مدد کرنی ہے اور اللہ کی مخلوق سمجھ کر اللہ کے لیے کرنی ہے۔ جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ اس کا دیکھنے والا ہے، اس کا سزا دینے اور جزا دینے والا وہ ہے۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، تو اس بات کو ضرور خیال کریں۔ اور رہ گئی جس حد تک جس طرح طاقت ہو تو ہم اپنی جسمانی عبادات کو بھی نہ خالی جانے، جتنا بھی ذکر اور اذکار ہم سے ہو سکے ہم کریں، جو حسب توفیق ہم سے خیرات زکوٰۃ ہو۔ دیکھو انسان کو دو چیزیں زیادہ عزیز ہوتی ہیں، جی، ایک اپنی جان اور ایک اپنا مال۔ تو عبادت میں جان تو نہیں جاتی، صحیح، تو لہٰذا تو کوئی فکر نہیں ہے، حکم کر لے گا، لیکن مال تو جاتا ہے نا۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ سبحان اللہ، اللہ بڑھاتا ہے اس کو۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ مریض اور مرض، انسان اور موت کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہوتی ہے تو وہ صدقہ ہے۔ کہتے ہیں اپنے مریضوں کا علاج، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، کہ صدقہ موت سے لڑتا ہے۔ دوا نہیں لڑتی موت سے، دوا مرض سے لڑتی ہے، اور صدقہ موت سے لڑتا ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طاقت، اپنی حیثیت کے مطابق ضرور صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں کریں جتنا ہم کر سکتے۔ جسمانی عبادت تو انفرادی ہے، جتنی چاہے کر لو، اس کا فائدہ اجتماعی ہے۔ اپنی زکوٰۃ وقت پہ ادا کریں، اپنا فطرہ وقت پہ ادا کریں، اپنا صدقہ وقت پہ ادا کریں، تاکہ اللہ تمہارے مال کو بڑھا دے۔